اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن الله لطيف خبير. محترم سامعین اور ہمارے جامعہ خالد بن ولید کے ممبران، دوستوں، بزرگوں، جو ہماری آواز کو آپ سماعت کر رہے ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو میرے بھائی پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو ہمارے بھائی مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کے ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما۔ تو بھائی، جو میرے بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، تجارت کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق بہت ہی کم ہے، آمدن کم ہے، خرچہ زیادہ ہے، تو یہ چند وظیفے آپ نوٹ فرما لیں، یہ گھر میں کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے گا، رزق کے دروازے اللہ تبارک و تعالی کھول دیں گے۔ مہنگائی کے اس دور میں بھی انشاءاللہ آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے رزق کی تنگی دور فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صبح جب اٹھتے ہیں سنتے گھر میں پڑھیں، فرض مسجد میں پڑھیں، اور 41 بار یہ پڑھیں، یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ یہ صبح کی سنتوں کے بعد فرضوں سے پہلے پڑھیں، اور کوشش کریں صبح کی سنتیں گھر میں پڑھیں۔ اس سے 3 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت گھریلو جھگڑوں کو ختم کر دیں گے۔ اور نمبر 3، اللہ پاک مرتبت کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اس کے بعد ٹائم ہو تو ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے۔ تصور یہ کرنا ہے کہ ماشاءاللہ میری دکان پر، میری فیکٹری میں بہت زیادہ رش ہے اور بہت زیادہ میرا کام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ پھر صبح نماز پڑھ کے فرض، تو اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ پھر سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مال و جان میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائیں گے۔ اور جو آدمی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، 4 کلمہ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے غیب سے بندوبست فرما دیتے ہیں۔ اس کلمہ کی پابندی کریں، کبھی اللہ پاک مجھے اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، مشکل آ جائے تو اللہ رب العزت اس مشکل سے نکلے کے راستے آسان پیدا کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور جو آدمی عصر کی نماز کے بعد ایک بار پڑھتے ہیں نا سورۃ النبأ عما یتساءلون، اور ظہر کے بعد سورۃ الفتح پڑھ لیں، اور مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ ایک بار پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک پڑھیں، اور رات کو سوتے وقت آپ سورۃ البقرہ کے آخری جو رکوع ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ 10 دفعہ پڑھیں۔ یہ ایک دفعہ پڑھیں، بس ایک دفعہ پڑھ لیں۔ یہ جو سورۃ بقرہ کی آخری جو آیات جو ہے
اس کے بعد جب رات سوتے وقت اللہم باسمک اموت و احیا، اس کے بعد سورۃ الکافرون ایک دفعہ پڑھے، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھے، یا رحمان اغثنی یا رحمان اغثنی یا رحمان اغثنی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بے پناہ رزق دے گا، آپ کی سوچوں سے بھی اللہ رب العزت آپ کو زیادہ رزق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اور جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو رزق وسیع عطا فرمائے، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ آپ کے مسائل کو حل فرمائے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام، آپ کا بھائی حکیم حافظ ارشد زبیر۔